بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال المؤلف رحمه الله في تفسير هذه الآية: ونزل لما وعد النبي صلى الله عليه وسلم أمته ملك فارس والروم فقال المنافقون هيهات. یہ آیت کریمہ جو ابھی تلاوت کی ہے یہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے وعدہ کیا تھا فارس اور روم کی سلطنت کا کہ تم لوگ فارس اور روم جو اس وقت زمانے میں سپر پاور طاقتیں تھیں کہ تم لوگ ان کی سلطنت کے مالک بن جاؤ گے، ان کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ تو وعدہ فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم لوگ جیسا کہ دوسری حدیث میں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ پڑھو، اس کے تقاضوں کو پورا کرو، عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی نبی اپنی امت کے لیے فارس اور روم کی سلطنت کے تعلق سے۔ فقال المنافقون، تو منافقوں نے کہا ہیہاتا، ناممکن ہے۔ ہیہاتا بہت بعید کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، وہ سپر پاور طاقتیں اور کہاں یہ عرب کے بدو ہیں، اور نہ ان کے پاس طاقت ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ کچھ ہے، اور وہ دنیا کی سپر پاور طاقتیں کیسے ممکن ہے؟ تب آیت نازل: قل اللہم یا اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ان سے کہیے، قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، مطلب اللہ سے دعا کیجئے، یا اللہ۔ اللہم کا مطلب ہے یا اللہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ میم آخر میں یا کے عوض میں آیا ہے، اصل میں تھا یا اللہ، اصل میں تھا، تو یا کو حذف کر کے آخر میں میم لے آئے، ہو گیا اللہم۔ یہی وجہ ہے کہ یا اللہم نہیں کہا جاتا ہے، ساز و نادر ایسا ملے گا۔ تو اصل یا اللہ تھا، یا کے بدلے میں آخر میں میم لے آئے ہیں، میم عوض میں لے آئے ہیں، اور بھی توجیہ کی ہے نحویوں نے۔ اللہم یا اللہ، اے اللہ، مالک الملکی، بادشاہت کے مالک، سلطنت کے مالک، اے اللہ، تعطی الملک من تشاء، تو عطا کرتا ہے سلطنت کو، بادشاہت کو، من تشاء، جسے چاہے، من خلقی کا، اپنی مخلوق میں سے، یعنی بادشاہت کا مالک، سلطنتوں کا مالک تو ہی ہے، تو ہی جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، اور تو ہی جس سے چاہے بادشاہت کو، سلطنت کو چھیننا چاہے چھین لیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور تو چھین لیتا ہے، لے لیتا ہے سلطنت کو، ممن تشاء، جس سے چاہے۔ تو یہاں پر بیان کیا تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہے سلطنت دینا، بادشاہت دینا، دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھیننا تو چھین لیتا ہے۔ تو چھیننا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو منع، تنزیع بمعنی منع کے، کہ تو جس کو بادشاہت نہ دینا چاہے نہ دے اس کو بادشاہت، یہ مفہوم ہوا۔ اور ایک مفہوم یہ کہ بادشاہت دے کر تو اس سے بادشاہت کو چھین لے۔ جیسے مسلمانوں کے پاس یہاں بادشاہت تھی اس ملک میں، اللہ رب العالمین نے اس کو چھین لیا، اللہ کی حکمت تقاضا کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو چھین لیا۔ ایسے اور بہت سارے، عراق میں صدام حسین کی حکومت تھی، قذافی کی حکومت تھی لیبیا میں، اللہ تعالیٰ نے چھین لیا۔
تو اس طرح سے دے کر کے چھیننا ہوتا ہے، اور ایک بغیر دیے ہوئے مطلب منع کرنا، اس کو نہیں دینا۔ تو دونوں معنی اس میں ہے کہ تو جس کو چاہے بادشاہت دے، تو جس کو چاہے بادشاہت نہ دے، ایک تو مفہوم ہوا۔ ایک یہ مفہوم ہوا تو جس کو چاہے بادشاہت دینا بادشاہت دے دے، اور جس سے چاہے چھیننا اس سے چھین لے، جس کے پاس موجود ہے بادشاہت عطا کی ہوئی ہے پہلے سے تو اے اللہ تو ہی سلطنت کا، بادشاہت کا ہے، دنیا کا تو ہی مالک ہے، تو جسے چاہے بادشاہت دے، تو جسے چاہے بادشاہت نہ دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ بِإِيتَائِهِ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِنَزْعِهِ مِنْهُ، اور تو جس کو چاہے بادشاہت عطا کر کے عزت دے دے، اور تو جس کو چاہے بادشاہت چھین کر کے اسے ذلیل کر دے، تیرے ہی ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت یعنی غلبہ، تو جس کو چاہے غلبہ دے دے، جس کو چاہے عزت دے دے۔ کیسے؟ چاہے وہ بادشاہت کے ذریعے ہو یا بادشاہت کے علاوہ کسی اور بھی چیز کے ذریعے عزت ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ صرف بادشاہت عطا کر کے ہی عزت ہو، کبھی علم کے ذریعے، ایمان کے ذریعے، اخلاق و کردار کے ذریعے، اچھے تعامل کے ذریعے عزت ہوتی ہے، کبھی مال کے ذریعے بھی عزت ہوتی ہے۔ تو مختلف طریقوں سے جس کے ذریعے چاہے اللہ جس کو چاہے عزت دینا چاہے عزت دے دے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو تو چاہے ذلیل کرنا، بِنَزْعِهِ مِنْهُ، اس سے اس کی ملک، اس سے اس کی سلطنت، اس سے اس کی بادشاہت کو چھین کر کے تو جس سے چاہے ذلیل کرنا ذلیل کر دے۔ ضروری نہیں کہ بادشاہت چھین کر ہی کوئی ذلیل کیا جائے، بس اوقات ہو سکتا ہے اس کا ایمان چھین کر کے، اس کا دین چھین کر کے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے، اس کے اخلاق و کردار کو چھین لے اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کو ذلیل کر دے۔ تو مختلف طریقے سے، کسی بھی طریقے سے یہ ذلت ہو سکتی ہے۔ عزت اور ذلت کا مالک، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، بِيَدِكَ بِقُدْرَتِكَ الْخَيْرُ اَيْ وَالشَّرُّ، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے۔ مؤلف نے یہاں پر تفسیر کی ہے، بیدکا کی تفسیر کی ہے بقدرتکا، کہ تیری ہی قدرت اور طاقت میں خیر ہے۔ تو یہ تفسیر جو ہے مناسب نہیں ہے، چونکہ ید اللہ رب العالمین کی صفت ہے، ید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اردو زبان میں بھی ید کا لفظ یعنی ہاتھ کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ فلاں کے ہاتھ میں مسئلہ ہے، میرے ہاتھ میں مسئلہ نہیں ہے، گرچہ کہ مفہوم ہی ہوتا ہے کہ ان کی طاقت میں ہے، ان کی صلاحیت میں ہے، ان کی قدرت میں ہے، ان کے اختیار میں، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو ید اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اور اللہ رب العالمین کی صفات میں تعویل نہیں کرنی چاہیے، ان پر ویسا ہی ایمان رکھنا چاہیے جیسے وہ وارد ہوئی ہیں، بغیر کسی تعویل کے ان میں ان پر ایمان رکھنا چاہیے۔ بہرحال اللہ رب العالمین کی صفات کے تعلق سے بہت ہی یعنی احتیاط کے ساتھ ان کا معنی بیان کرنا چاہیے۔ تو گرچہ کہ یہ مفہوم ہے اللہ رب العالمین کی قدرت، اس کی کمال قدرت ہی اور اس کی طاقت اور قدرت، اسی میں سب کچھ خیر ہے، لیکن ید کا ذکر آیا اللہ کے لیے تو اس کا معنی ید ہی کرنا چاہیے، ہاتھ ہی کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ یعنی ایسا نہیں کہ اس کا ہاتھ معنی کرنے سے معنی نہیں بن رہا ہے، معنی بن رہا ہے تو پھر دوسرے معنی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر معنی وہاں نہیں بن رہا ہوتا ہاتھ لینے سے تب تو اس کا کوئی دوسرا معنی، مفہومی معنی مراد لیا جا سکتا تھا، لیکن معنی بن رہا ہے کہ تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، تو اردو میں بھی اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ وَالشَّرُّ، اور شر بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، خیر اور شر کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہاں صرف خیر کا ذکر کیا، بیدک الخیر، شر کا ذکر نہیں کیا، آیت میں الگ سے تفسیر ذکر کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیر
کی اضافت اللہ کی طرف کی جائے گی اور شر کی اضافت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی، حالانکہ یہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ خیر کا خالق بھی اللہ ہے، شر کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ شر کا خالق بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن ذکر صرف خیر کا کیا گیا ہے۔ تفسیر حاصل بیان میں لکھا ہے کہ شر کا خالق بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن ذکر صرف خیر کا کیا گیا ہے، شر کا ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے کہ خیر اللہ کا فضل محض ہے، بخلاف شر کے۔ یہ انسان کے اپنے عمل کا بدلہ ہے جو اسے پہنچتا ہے، یا اس لیے کہ شر بھی اس کے قضاء و قدر کا حصہ ہے جو خیر کو متضمن ہے۔ جو خیر کو متضمن ہے، اس اعتبار سے اس کے تمام افعال خیر ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام افعال خیر ہیں۔ جو شر، جو برائی، جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ہمارے اپنے افعال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں ہمارے اعمال کی سزا دیتا ہے، یا تو وہ عدل ہے، تو عدل تو سراسر جو ہے خیر ہے۔ اگر کسی انسان کو اس کے گناہ کی سزا ملے تو یہ عدل ہے، انصاف ہے، اور انصاف سراسر خیر ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سب خیر ہوتا ہے، گرچہ کہ وہ ہمیں شر نظر آئے، گرچہ کہ ہمیں وہ برا نظر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے ہر چیز خیر ہے، اور خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کی جائے گی۔ اور شر ہے، جو ہمیں شر نظر آتا ہے، یا جو شر ہوتا ہے، شرک، کفر وغیرہ بہت ساری جو برائیاں ہیں، ان کی نسبت فاعل کی طرف کی جائے گی، خالق کی طرف نہیں کی جائے گی۔ شر یہ ہے اس مفعولات میں جو انسان کرتا ہے اس چیز میں شر ہے، اللہ کے کرنے میں شر نہیں ہے، انسان کے کرنے میں شر ہے، کیونکہ انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو اس اعتبار سے ہر چیز کا خالق، خیر اور شر کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ چونکہ غیر مسلموں میں کچھ فرقے ایسے ہیں، غالباً مجوسی، جو کہتے ہیں کہ نور کا خالق الگ ہے اور تاریکی کا خالق الگ ہے، یا کہتے ہیں کہ خیر کا خالق الگ ہے اور تاریکی کا خالق الگ ہے، جو الگ الگ خالق مانتے ہیں، جبکہ ہم مسلمانوں کا اعتقاد یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح الفاظ میں بیان کیا ہے، وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ۔ آیت کس طرح ہے؟ وَهُوَ خَالِقُ اللہ خالق کل شیء۔ تو اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کی علت بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تو جسے چاہے بادشاہ دے، جسے چاہے بادشاہ چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہمیں یہ فارس اور روم کی بادشاہت بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو یہ گویا یہ جملہ اس پیچھے جو دعا ہوئی ہے اس کی علت بیان ہوئی ہے۔ تو جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فارس روم کا وعدہ کیا اور منافقین نے یہ سی بات کہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ سے دعا فرمائی، قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دعا بتلائی، یہ دعا سکھلائی کہ یہ دعا کرو ہم تمہیں دیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ سلطنتیں بھی عطا کیں۔ تولج اللیل فی النہار، اے اللہ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، تولج میں نے تدخل اللیل فی النہار، وتولج النہار یعنی تدخلہ فی اللیل،
فَيَزِيدُ كُلُّ مِنْهُمَا بِمَا نَقَصَ مِنَ الْآخَرِ۔ اے اللہ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے تو دن کو رات میں۔ کیسے داخل کرتا ہے؟ فَيَزِيدُ كُلُّ مِنْهُمَا بِمَا نَقَصَ مِنَ الْآخَرِ، اس اعتبار سے کہ ان میں سے ہر ایک زیادہ ہوتی ہے، رات زیادہ ہوتی ہے یا دن زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی رات کم ہو جاتی ہے دن زیادہ ہو جاتا ہے، اور کبھی دن کم ہو جاتا ہے رات زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسے آج کل ابھی موسم میں جو تبدیلی آ رہی ہے، راتیں بڑی تھیں دن چھوٹے تھے، لیکن اب راتیں دھیرے دھیرے چھوٹی ہو رہی ہیں اور دن بڑا ہو رہا ہے۔ تو یہی داخل ہونا ہے، تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل۔ اور ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دن اور رات کا آنا جانا۔ ابھی دن جیسے طلوع ہو رہا ہے، سورج جیسے طلوع ہو رہا ہے، دن نکل رہا ہے، سمجھیے سورج نکل رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، یعنی دن نہار آ رہا ہے، تو مطلب نہار آ رہا ہے تو وہ رات میں داخل ہو رہا ہے، رات کو بھگا رہا ہے۔ پھر جب سورج غروب ہوگا اس وقت جو ہے رات کا غلبہ ہوگا اور دن کا زوال ہو جائے گا، دن ختم ہوگا، تو رات دن میں داخل ہو جائے گی اور اس کو ختم کرتے چلی جائے گی۔ تو یہی مطلب ہے تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، رات اور دن کا آنا جانا، اور یا رات اور دن کا چھوٹا بڑا ہونا۔ سردیوں میں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، گرمیوں میں دن بڑے ہو جاتے ہیں اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو یہ دھیرے دھیرے روزانہ یہ تبدیلی آتی رہتی ہے، ایک ایک دو دو منٹ کے حساب سے، اور یہ ایک دوسرے میں داخل ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سسٹم جو چل رہا ہے، سردیوں کا، گرمیوں کا، دنوں کا چھوٹا بڑا ہونا، ایک منظم انداز میں پورے سال، پورے سالوں سال سے یہ چل رہا ہے سسٹم، اس میں کچھ گڑبڑ نہیں ہو رہی ہے کہ کبھی سسٹم رک جائے، اس میں کچھ گڑبڑ ہو جائے کہ رات ختم ہی نہیں ہو رہی ہے یا دن ختم نہیں ہو رہا، رات آ ہی نہیں رہی ہے، ایسی کبھی گڑبڑ نہیں ہو رہی اس سسٹم میں۔ یہ سسٹم کا چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہی ہے، تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت، اور اے اللہ تعالیٰ تو ہی نکالتا ہے زندے کو میت سے، زندے انسان کو میت سے نکالتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ کیسے؟ نطفہ، جو نطفہ رحم مادر میں قرار اختیار کرتا ہے، منی کا نطفہ جو مردہ ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے انسان کو، اس سے نکالتا ہے، اس سے پیدا کرتا ہے انسان کو جو زندہ ہوتا ہے۔ اور وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور میت کو نکالتا ہے حی سے، زندہ سے۔ نطفہ جو میت ہوتا ہے، مردے کی حالت میں ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے زندے انسان سے۔ تو اس طرح سے فرمایا تخرج الحی من المیت، یہاں پر مؤلف نے تفسیر ذکر کیا کل انسان، جیسے انسان ہے، والطائر پرندہ ہے، من النطفۃ انسان نطفے سے نکلتا ہے، پیدا ہوتا ہے، والطائر اور پرندہ بیضہ سے، انڈے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو طائر یہ زندہ ہے اور بیضہ یہ مردہ ہے، اس میں روح نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کو مردے سے یا زندے کو مردے سے پیدا کرتا ہے اور مردے کو زندے سے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ، اور تو نکالتا ہے میت کو، جیسے میت کیا ہے؟ نطفہ میت ہے، بیضہ انڈا میت ہے، مردہ ہے، روح نہیں ہے اس میں، ان کو تو نکالتا ہے من الحی، زندے سے۔ تو انڈا مرغی سے، پرندے سے انڈا نکلتا ہے اور پرندہ زندہ ہوتا ہے، اس سے یہ ایسے انسان سے نطفہ نکلتا ہے، انسان زندہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ اس کا ایک اور مفہوم بھی مفسرین نے بیان کیا ہے، تخرج الحی من المیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو زندے کو مردے سے نکالتا ہے، مطلب تو مومن کو کافر سے پیدا کرتا ہے اور کافر کو مومن سے پیدا کرتا ہے۔ یہ صلاحیت اللہ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے،
ایسا صرف نہیں ہے کہ صرف مسلمان سے مسلمان پیدا ہو رہا ہے، کافر سے کافر. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کافر سے مومن کو پیدا کر دیتا ہے اور مومن سے کافر کو پیدا کر دیتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے باپ کافر تھے، کافر سے دیکھو مومن بیٹا پیدا ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام مومن تھے، ان کے بیٹے جو ہے کافر ہو گئے. تو اس طرح سے کافر سے مومن کو یا مومن سے کافر کو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، پیدا کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ وہ جو چاہے کر دکھائے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور تو جس کو چاہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے. وَتَرْزُقُ، تو رزق دیتا ہے جسے چاہے بغیر حساب، یعنی رزقاً واسعاً. بغیر حساب کے مطلب جس کو دیا ہے اسے کچھ پتہ نہیں کہ میرے پاس کتنا روپیہ پیسہ ہے، اسے خود بھی پتہ نہیں اتنا زیادہ اس کے پاس حساب ہے. تو جسے چاہے بغیر حساب کے دے، مطلب خوب دے. رزقاً واسعاً، کشادہ رزق اس کے لیے دے، خوب زیادہ. تو جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، تیری مرضی. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اپنی قدرت اور اپنے کمال کے چند مظاہر اور چند چیزیں یہاں پر دعا کی شکل میں جو ہے بیان فرمائی ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کیجئے تاکہ ان لوگوں کو ہماری طاقت اور قوت کا پتہ چل جائے کہ ہمارے اندر کیا کیا کرنے کی صلاحیت ہے. آگے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء. لا ناہیہ ہے، نافیہ نہیں ہے، لا ناہیہ ہے. کیا دلیل ہے؟ لا ناہیہ ہے. لا يتخذ فعل مجزوم ہے. يتخذ فعل کیا ہے؟ مجزوم ہے. پھر کسرہ کیوں آیا ہے؟ جی ہاں، ملانے کے لیے. یہاں پر التقاء ساکنین ہے، لام پر بھی ساکن ہے، سکون ہے، اور زال پر بھی سکون، اس لیے التقاء ساکنین کے لیے ملانے کے لیے کسرہ لائے ہیں. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء، نہ بنائیں مومن مسلمان لوگ کافرین کو اولیاء دوست نہ بنائیں. یوالونہم من دون المؤمنین، دونی بمعنی غیر ہے، مومنین کے علاوہ ان سے وہ دوستی کر لیں، ایسا نہ کریں. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، نہ بنائیں، نہ اپنائیں، نہ اختیار کریں مسلمان لوگ کافرین کو اولیاء. اولیاء نہ بنائیں کہ یوالونہم، کہ وہ ان سے دوستی کریں. کیسے دوستی؟ من دون المؤمنین، مومنین کے علاوہ، یعنی مومنین سے دوستی نہ کریں اور کافروں سے دوستی کریں، ایسا نہ کریں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ أَن يُوَالِهِمْ فَلَيْسَ مِن دِينِ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا. اور جس نے ایسا کیا یعنی ان سے دوستی کی تو اس کے لیے سخت وعید ہے. کفار سے جس نے ولا یہاں پر ولا اور برا کا جو مسئلہ ہے عقیدے کا ایک اہم مسئلہ ہے. مطلب ولا جو یہاں پر جس ولا کی ممانعت ہے وہ ولا ہے کہ انسان جگری دوست بنائے، اس کو دل سے چاہے، اس کے کفر کی وجہ سے، اس کے فعل کی وجہ سے، اس کی معصیت ہونے کے باوجود اسے دل سے چاہے. اوپر سے ضرورت کے لیے، مصلحت کے لیے ان سے دوستی کرنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے. لیکن مومنین کے مقابلے میں مومنین کو چھوڑ کر کے کافرین کو دوستی بنائیں، یا دوستی کا مطلب یہاں بہت وسیع مفہوم ہے. وہ دوست ہے، ولی ہوتا ہے مددگار. یہ بھی مفہوم ہے کہ آپ مومنین کے مقابلے میں کفار کی مدد مت کیجیے. کفار کی اور مومنین کا جھگڑا ہو گیا ہے، اب آپ سے کفار مدد مانگ رہے ہیں تو آپ مومنین کے مقابلے میں کافروں کی مدد نہ کریں. ایک تو یہ مفہوم ہو گیا.
تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے اس طرح کی موالات کی کفار کی مدد کی جائے مومنین کے مقابلے میں، کہ کفار مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے، تو اس طرح سے کافروں کے ساتھ دوستی یہ جائز نہیں ہے۔ رہی یہ کہ کافر کافر کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، ایسے وقت میں کافر مدد طلب کرے، تو ایسی صورت میں مصلحت دیکھ کر کے کہ کس کافر کی مدد کرنے میں ہماری مصلحت ہے، تو ایسی صورت میں مدد کرنا درست ہے کہ اس کی مدد کرنے میں مسلمانوں کی مصلحت ہے فلاں کافر کی، کہ اس لیے کہ ان کی مدد کریں گے تو وہ کافر جو ہم سے زیادہ دشمنی رکھتا ہے وہ جو ہے کمزور ہو جائے گا اور وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، تو ایسی صورت میں ان کافروں سے دوستی کرنا یا ان کی مدد کرنا جائز اور درست ہوگا۔ یہاں اصل جس مقصد کے لیے جو ہے یہ موالات منع کی جا رہی ہے، کفار کے ساتھ موالات، ان سے دوستی، ان کو جگری دوست ماننا، ان کو دل میں ان کے لیے جگہ رکھنا اور مسلمانوں سے نفرت کرنا، یہ جو ہے بالکل جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہاں موالات کا مطلب یعنی اس طرح سے ان سے تم دوستی رکھنا کہ تم ان کے سامنے ذلیل ہو، وہ یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہمارے محتاج ہیں، ہمارے ضرورت مند ہیں، اس سے اسلام اور مسلمانوں کی پستی اور ان کی ذلت ان کے سامنے ظاہر ہو، تو ایسی موالات، ایسی دوستی جو ہے جائز اور درست نہیں ہے۔ اسلام جو ہے اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے ہمیں غلبہ اور عزت دی ہے، کفار کے ذریعے، کفر کے ذریعے یا کافروں سے دوستی کے ذریعے عزت نہیں ملی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے اعزنا اللہ بالاسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے، ورنہ اسلام کی آمد سے پہلے کیا حیثیت تھی عرب کے لوگوں کی؟ اسلام جب آیا پوری دنیا میں چھا گیا اور بڑی بڑی سلطنتوں کو اس نے کچل دیا، سب اس کے سامنے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ تو یہاں پر جس موالات کی ممانعت ہے کفار سے، وہ موالات ہے جس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے، وہ موالات کی انسان ایک مسلمان کو چھوڑ کر کافر کو اپنا جگری دوست بنائے، اس سے دل میں موالات رکھے اور اس کو اس کے کفر کی وجہ سے اس سے نفرت نہ کرے اور اس کے تعلق سے بغض نہ رکھے، تو یہ اس قسم کی موالات یہاں پر منع ہے۔ قرآن پاک میں اور حدیث میں اس قسم کے نصوص بے شمار ہیں۔ یہ موالات جو ہے کفار کے ساتھ جو موالات ہے، کبھی کبھی یہ انسان کو کفر کے درجے تک پہنچا دیتی ہے، کفر نواقض اسلام میں سے، اور کبھی کبھی انسان کو یہ کبیرہ گناہ میں داخل کر دیتی ہے، اور کبھی کبھی یعنی جو دوستی ہے، ظاہری دوستی ہے یا تجارتی ہے یا دنیا کی مصلحت کے لیے ہے، اس طرح کا ہے، یا یہ کہ دعوت کی غرض سے ان سے دوستی ہے، بات چیت ہے، تو یہ مطلب اچھی چیز ہے، مستحسن ہے۔ اگر اس نیت سے آپ ان کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں کہ میں ان کو اپنے اخلاق و کردار سے متاثر کر کے انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، ان کے ساتھ تعلقات بنا کر اس کو اسلام کی حقانیت بیان کروں گا اور اس کو توحید کی طرف بناؤں گا، تو یہ تو مستحسن چیز ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَيْ وَالِهِمْ، اور جو شخص ایسا کرے گا یعنی یوالیم، ان سے موالات کرے گا، ان سے دوستی کرے گا، فَلَيْسَ مِنْ دِينِ اللَّهِ، تو نہیں ہے اللہ کے دین میں سے، فی شیء، وہ کسی بھی چیز میں، مگر إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا، ہاں مگر یہ کہ تم ڈرو ان سے، تقاتن ڈرنا، یعنی کیا ہے تقاتن؟ یہ مفعول مطلق ہے، الا ان تتقوا منہم تقاتن، ہاں مگر یہ کہ تم ان سے بچو، بچنے کا معنی کیا کر سکتے ہیں؟ تقوی کا معنی بچنے کا آتا ہے، ان سے بچنے کے لیے، ان کے ضرر سے، ان کے نقصان سے، تکلیف سے بچنے کے لیے اگر ان سے ظاہری دوستی کرتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، تو مطلب اس کی گنجائش ہے۔ مصدر تقیتو کا یہ مصدر ہے، معنی کیا ہے؟ تخافوا مخافتاً، ہم اگر یہ کہ تم ڈرو ان سے، تمہیں ڈر ہے، فلکم موالاتہم باللسان دون القلب، تو تمہارے لیے جائز ہے ان سے دوستی کرنا زبانی طور پر، نہ کہ دل سے،
دل سے کوئی آدمی کفر اور اہل کفر کو چاہے تو یہ ناممکن ہے، ایک مسلمان کے لیے یہ چیز ناممکن ہے۔ زبانی طور سے ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، ان سے دوستی کر سکتے ہیں، اس کی مطلب اجازت ہے۔ وہذا قبل عزت الاسلام، یہ جو بات الا تتقوا منهم تقاتا والی بات مؤلف کہہ رہے کہ یہ اسلام کے غلبے سے پہلے کی بات ہے، جب اسلام کو غلبہ نہیں تھا۔ جب اسلام کو غلبہ نہیں تھا تو ایسی صورت میں کافروں کے ساتھ جو ہے دوستی کرنا جو ہے زبانی طور پر ظاہری طور پر جائز تھا، لیکن جب اسلام کو جو ہے غلبہ ہو گیا، مسلمانوں کا غلبہ جس ملک میں، ادھر جو ہے اس طرح کی ان سے دوستی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے پھر۔ وَيَجْرِي فِي مَنْ هُوَ فِي بَلَدٍ لَيْسَ قَوِيًّا فِيهَا، اور یہی حکم جاری ہوگا فی من، اس شخص کے بارے میں جو ایسے شہر میں، ایسے ملک میں رہتا ہے جس میں وہ قوی نہیں ہے، طاقتور نہیں ہے۔ جیسے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، مسلمان جو ہے طاقتور نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ دوستی کرنا یا ان سے زبانی دوستی کرنا یا دعوت کی غرض سے ان کے ساتھ تعلقات کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے۔ یخوفکم، اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں، اس مسئلے میں کہ تم مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناؤ، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرا رہا ہے، تمہیں خوف زدہ کر رہا ہے۔ نفس و اپنے آپ سے، ان یغضب علیکم، کہ کہیں اللہ تعالیٰ تم پر غصہ نہ ہو جائے۔ اپنے غضب سے، اپنے عقاب سے اللہ تعالیٰ تم کو ڈرا رہا ہے۔ ان والیتموہ، کہ اگر تم نے ان سے دوستی کی، ان سے موالات کی، تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے ڈرا رہا ہے۔ یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے، اپنی غضب سے، اپنے آپ سے تمہیں ڈرا رہا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ المرجع، اللہ ہی کی طرف لوٹنے کی جگہ۔ فَيُجَازِيكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ آگے کی آیت پڑھ لیتے ہیں، اسی سے متصل مسئلہ ہے چونکہ۔ قُلْ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے، ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، سینوں میں، یعنی جو تمہارے دلوں کے اندر جو دوستی ہے، من موالات، ان سے، کفار سے موالات، کفار سے دوستی کے تعلق سے، اگر تم جو تمہارے دلوں میں جو بات ہے اگر تم اس کو چھپاؤ، اب تو او تبدوہ، تظہروہ، یا تم اسے ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اللہ کو اس کا علم ہے۔ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْهُ تَعْذِيبُ مَنْ وَالَاهُمْ، اور اسی سے یہ بھی ہے اللہ رب العالمین کا عذاب دینا اس شخص کو جو کفار سے دوستی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان لوگوں کو عذاب دینے پر بھی قادر ہے جو کفار سے جگری دوستی کرتے ہیں، ان سے موالات کرتے ہیں۔ اذکر یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملته من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا۔ یاد کرو اس وقت کو، اس دن کو یاد کرو جس دن ہر نفس پائے گا ما عملت ہو، جو اس نے عمل کیا، من خیر، خیر کا جو بھی اس نے عمل کیا ہے اس کو کیا پائے گا، محضرن، حاضر پائے گا۔ جو کچھ بھی انسان نے خیر کا، بھلائی کا کام کیا ہے اسے موجود پائے گا۔ وہ دن کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہوگا۔ وَمَا عَمِلَتْهُ مِن سُوءٍ، اور جو کچھ بھی اس نے سوء، برائی کا کام جو کچھ بھی اس نے کیا ہے اس کو وہ جان لے گا، اس کو وہ موجود پائے گا۔ مبتدأ، یہ جملہ مبتدا ہے اور اگلا جملہ اس کی خبر ہے۔ خبرہ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، نفس، ہر نفس پائے گا تو نفس تمنا کرے گا، چاہے گا، یہ نفس جو جس نے برا کام کیا دنیا میں زیادہ، وہ
جو چاہے گا، وہ تمنا کرے گا، وہ خواہش کرے گا کہ لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ ہوتی اس نفس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان امدا بعیدا، دور کی مسافت، بہت دوری ہوتی، مسافہ واسعہ، امدا بعیدا مسافة واسعة اے غایتا فی نہایت البعد، انتہائی درجے کی دوری ہوتی، فلا یصل الیہا، کہ وہ اس برائی تک نہ پہنچا ہوتا۔ مطلب دنیا میں جو بہت رغبت سے برائیوں کو کرتے ہیں، آخرت میں تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ اس برائی سے کوسوں دور ہوتا، بہت دور ہوتا۔ ایسی وہ تمنا کرے گا جب وہ برائیوں کو دیکھے گا۔ ابھی بھی موقع ہے اس دنیا میں ان برائیوں سے دور رہنے کا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے، اپنے آپ سے، اپنے عقاب سے، اپنے غضب سے تمہیں ڈرا رہا ہے۔ قرر للتاکید، یہ جملہ مکرر دوبارہ ذکر کیا ہے تاکید کے لیے، اس سے پہلے یہاں بیان ہوا ہے، پھر ذکر کیا تاکید کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رؤوف ہے، ان پر بہت ہی مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ یہاں پر یہ آیت مکمل ہوئی، آگے پھر آیت میں دوسرا مسئلہ ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ ھذا صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔